اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. ولله ملك السماوات والأرض واللہ علی کل شیء قدیر. سورۃ آل عمران میں ان آیات مبارکہ نے اللہ تبارک و تعالی نے اہل کتاب کی ایک مزید عہد شکنی کا ذکر فرمایا ہے. اس سے پہلے سابقہ آیات مبارکہ میں جیسے آپ پڑھ چکے ہیں کہ مجموعی طور پر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا تھا اہل کتاب کا ان غلط باتوں کا رد فرمایا گیا جو یہ کہتے تھے نعوذ باللہ کہ خدا فقیر ہے اور ہم غنی ہیں. اور اس کے بعد ارشاد فرمایا گیا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان نے مرنا ہے اور مرنے کے بعد پھر اس کو ان کے اعمال کا پورا صلہ ملنا ہے. اب یہ واضح بات ہے کہ جیسے بو گے وہی کاٹو گے. جو آدمی گندم بوئے گا تو گندم کاٹے گا، اور اگر کانٹے بوئے گا تو کانٹے کاٹے گا. اگر اس کے اعمال صالحہ ہیں تو اللہ کی رحمت سے بدلے بھی اچھے ملیں گے، اور اگر اعمال بھڑے ہیں تو جزا سزا بھی اسی طرح ملے گی. فَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت والے دن پورا تم بدلہ دیا جائے. ان آیات گرامی کے ارشاد فرمانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے بھی کچھ آیات مبارکہ اتاری کہ اتنے واضح دلائل کے بعد، اتنی کھلی ہوئی نشانیوں کے بعد اگر یہ ایمان نہیں لے آتے تو آپ غم نہ کریں، آپ سے پہلے بھی جتنے رسول گزرے ہیں ان کی بھی تکذیب کی گئی. اور اس کے آخری آیات مبارکہ میں جیسے آپ نے پڑھا ہوگا الحمدللہ اللہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تم پر امتحان آئیں گے، تمہارے مالوں میں بھی، تمہاری جانوں میں بھی، کیونکہ اختبار اور ابتلا جو ہوتے ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں. کبھی مال میں آ گیا، کبھی جانوں میں آ گیا، کسی کی موت سے امتحان آ گیا، جیسے جنگ احد میں تم آزمائے گئے. اسی طرح کبھی یہ ہوتا ہے کہ جانیں چلی گئیں، یا کبھی مال برباد ہو گئے، فصل برباد ہو گئے، ثمرات تباہ ہو گئے، جیسے اللہ نے دوسرے مقام پر بھی ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ ہم آزماتے ہیں اپنے بندوں کو. کبھی ان پر خوف مسلط کر کے آزماتے ہیں، کبھی ان کے مالوں کو گھٹا دیتے ہیں، کبھی ان کے پھلوں میں کمی واقع ہو جاتی ہے. یہ سب ہمارے آزمائش و امتحان کے طریقے ہیں. لیکن کامیاب وہ ہوتے ہیں جو صابر ہیں، جو ثابت قدم ہیں، جو ہر حال میں اپنے اللہ کی قضا پہ راضی رہتے ہیں کہ جو بھی اللہ کا فیصلہ ہے آمنا باللہ وصدقنا سمعنا واطعنا رضینا برضائہ ورضینا بقضائہ. ہم اللہ کی ہر رضا اور ہر قضا پہ راضی ہیں. اس کا فیصلہ جو ہے وہ عدل ہے، انصاف ہے اور حق.
اور ساتھ اللہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا۔ اے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اہل کتاب کی زبانی، مشرکین کی زبانی آپ کو بڑی تکلیفیں پہنچیں گی، آپ کو بڑی باتیں سننی پڑیں گی، آپ کو ایذائیں برداشت کرنی پڑیں گی۔ آپ صبر فرمائیں، آپ ان پہ ثابت قدم رہیں۔ مشرکوں کا تو کام ہی یہ ہے کہ وہ قولن، فعلن، اشارتن، کنایتن، صراحتن، ہر لحاظ سے مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچائیں۔ اور آپ نے دیکھا کہ مشرکین نے کون سا موقع ہے جو حضور کو تکلیف پہنچانے میں کمی کی؟ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو تکلیف پہنچانے میں کمی کی۔ آپ نے فرمایا یہ بھی آپ کو سننا پڑے گا، ولیکن بات یہ ہے کہ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم ثابت قدم رہے اور صبر کیا اور مقام تقویٰ پر پرہیزگاری اختیار کیا۔ یہ تتقو کا اشارہ اس طرف ہے، علماء لکھتے ہیں کہ جب کوئی تمہیں ایذا دے تو تم پھر حد سے نہ نکل جاؤ۔ اگر تم حد سے نکل گئے تو تم نے بھی تو تقویٰ چھوڑ دیا۔ تقوی اور پرہیزگاری کا مقام یہ ہے کہ اگر دشمن تمہیں چھیڑنا چاہتا ہے، تمہیں حدود اللہ سے نکالنا چاہتا ہے، لیکن تم جمے رہو اور ثابت قدم رہو۔ اسی لیے میرے آقا نے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، رحمت للعالمین نے ارشاد فرمایا تھا کہ سل من قطعک واحسن لمن اساء الیک۔ آپ نے فرمایا کہ تم اس سے صلہ رحمی کرو جو تم سے صلہ رحمی توڑتا ہے۔ صلہ رحمی کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ صرف آپس میں رشتہ داریاں کر لو۔ صلہ رحمی کے معنی میں رشتہ داروں کے ساتھ برتاؤ، رشتہ داروں کے ساتھ حسن خلق، والدین کی اطاعت، اپنے بڑے بھائی کی اطاعت، اپنے چچے کو والد کے مرتبے پہ سمجھنا، ان کو اگر غریب ہیں تو ان کے ساتھ مواسات و ہمدردی کرنا، وآت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل، ان کے تمام حقوق کا ادا کرنا۔ اور اس کے بعد اگر اللہ تبارک و تعالیٰ مہربانی فرمائے تو آپس میں رشتے بھی ہوں، رشتہ داریاں بھی ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ آج دشمنان اسلام نے ایک نیا شوشہ چھوڑا ہے، وہ میڈیکل سائنس کی طرف سے، کہ اگر رشتہ دار آپس میں شادیاں کریں گے، یعنی بھائی کی اولاد بھائی سے رشتے کرے تو بیماریاں پیدا ہوں گی اور توارث پیدا ہوگا، اور آئندہ جو اولادیں ہیں وہ نالائق پیدا ہوں گی، اور اولادوں میں ایسی موروثی بیماریاں منتقل ہو جائیں گی جو کبھی خاندان میں تھی۔ لہذا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہر اس حکم کی خلاف ورزی کی جائے کہ جو حکم شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا صلہ رحمی کرو، وہ کہتے ہیں توڑو۔ حضور نے فرمایا بھلائی کرو، وہ کہتے ہیں ہمیں کیا ضرورت ہے، ہر آدمی اپنا اپنا کھائے کمائے، کسی دوسرے کے ساتھ بھلائی کا کیا مقصد؟ ہر انسان جو ہے وہ خود مختار ہے اور اپنی اپنی کمائی کا خود حقدار ہے۔ اگر لڑکا بڑا ہو گیا بس بات ختم ہو گئی، جائے گھر سے نکل جائے، یا اگر رہتا ہے تو بس والدین سے اب اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یعنی اسلام معاشرے کی تعمیر کرتا ہے اور یہ معاشرے کی تخریب کرتے ہیں۔ اسلام نے نکاح کا نظام کیوں رکھا؟ اسلام نے توارث کا نظام کیوں رکھا؟ اسلام نے آپس کے اندر قرابت اور رشتہ داری کے احترام کا مقام کیوں رکھا؟ تاکہ معاشرہ جڑا رہے، معاشرے کے اندر ایک تعلق جو ہے وہ ہمیشہ قائم رہے۔ اور جب خاندانوں میں تعلق تھا، آپ دیکھیں کہ جب مکے میں قحط پڑ گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین کے جانے کے بعد جب سرزمین مکہ میں اللہ کا عذاب قحط کی شکل میں نازل ہوا، اور وہ قحط ایسی شدید تھی کہ بعد مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ یوم تأتی السماء بدخان مبین، سورۃ الدخان کی جو آیت ہے وہ فرماتی ہیں اس دخان سے مراد یہ وہ دھواں نہیں ہے جو قرب قیامت میں ایک علامت عذاب کی شکل میں ہوگا، بلکہ انہوں نے فرمایا یہ وہی بات ہے کہ جب مشرکین مکہ پہ اللہ نے قحط نازل کر دی تو وہ بھوک اور پیاس سے ان کی آنکھیں چدھیا گئی تھیں، پتھرا گئی تھیں۔ وہ ان کو ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے پورا آسمان دھواں دھواں ہو گیا ہے، جیسے بھوکے آدمی کی آنکھیں کام نہیں کرتی، بینائی جواب دے جاتی ہے۔ اور ان کی قحط کا یہ عالم تھا کہ جوتے، پرانے جوتوں کے چمڑوں کے ٹکڑے لے کر پانی میں ابال کے پیتے تھے کہ چلو کچھ تو تقویت حاصل ہو جائے زندہ رہنے کے لیے۔ لیکن اندازہ فرمائے کہ یہ وہی قرابت داری تھی کہ جس قرابت داری کے پیش نظر ابو سفیان باوجود کہ کافر تھے، باوجود کہ مشرک تھے، باوجود کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے سردار بھی تھے اس زمانے میں،
اور یہ وہی ابو سفیان تھے جو قافلہ لے کے آئے تھے بدر کے موقع پہ، پھر لڑائی کا سبب بنا، اور یہ وہی ابو سفیان ہے جس نے احد میں حضور کی شکست کا سبب بنے اور جس نے اعلو حبل کے نعرے بلند کیے تھے۔ لیکن ابو سفیان مکہ سے سفر کرتے ہیں، مدینہ منورہ جاتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور وہاں جا کے کہتے ہیں اسألک باللہ وبالرحم یا رسول اللہ، میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ اللہ کے لیے اور اپنی رشتہ داری کے واسطے سے سوال کرتا ہوں۔ ہم چاہے مشرک ہیں، ہم آپ کے مخالف ہیں، ہم دشمن ہیں، ہم اعداء اسلام صحیح، لیکن آپ کے رشتہ دار تو ہیں، اس لیے صحیح احادیث میں اس کے یہ لفظ موجود ہیں اناشدک بالرحم یا رسول اللہ، اسألک باللہ وبالرحم یا رسول اللہ، میں تم سے اپنی رشتہ داری اور قرابت کی حجت پہ سوال کرنے آیا ہوں، مہربانی فرمائیں، مکے پہ قید پڑ گئی ہے، ہماری مدد کریں، ہمیں کھانا بھیجیں، گندم بھیجیں، اور جہاں جہاں سے میسر ہو سکتی ہے ہماری مدد کریں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی آسمانوں سے بارش برسا دیں تاکہ ہم لوگوں کے جینے کا کوئی ذریعہ بن جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ تم مشرک ہو نکل جاؤ، میں کیوں دعا کروں، فرمایا ابو سفیان ٹھیک ہے، صحابہ کو حکم دیا کہ جتنی غلہ بھیج سکتے ہو مکے بھیج دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہ نے بارش برسائی اور وہ قحط کا عذاب جو تھا ان پہ ٹل گیا۔ تو اب دیکھیں کہ وہ قرابت اور رشتہ جو تھا باوجود اتنی بڑی عداوتوں کے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آنے کا ایک ذریعہ بن گیا۔ اسی لیے بعض مفسرین اور محدثین نے، علماء کرام نے بھی ایک نقطہ لکھا ہے، انہوں نے فرمایا کہ جب ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہا جب آپ حبشہ میں تھی تو حضرت نجاشی نے جو حبشہ کے بادشاہ تھے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نکاح پڑھا، انہوں نے بی بی ام حبیبہ کو مہر دیا، انہوں نے بی بی ام حبیبہ کو خادمہ دی، انہوں نے تمام تجہیز کی اور تمام سامان کے ساتھ پورے ادب و احترام کے ساتھ مدینہ منورہ حضور کی خدمت میں بھیجا۔ تو یہ آج بھی وہ صحیحین میں بخاری و مسلم میں یہ لفظ موجود ہے، اور اس پر مفسرین اور محدثین نے بڑی طویل بحثیں لکھی ہیں کہ جب ابو سفیان کو پتہ چلا تو اس نے کہا کہ ھذا فحل لا ينقطع انفہ، ھذا فحل لا یجدب انفہ۔ فحل کہتے ہیں کسی نر چیز کو، یعنی کوئی نر گھوڑا سمجھ لیں، کوئی یعنی وہ ایسی چیز جو کسی کی ذکوریت پہ رجولیت پہ دلالت کرتی ہو، کہ یہ تو ایسے فعل ہیں کہ اب ان کی ناک جو ہے وہ نہیں کاٹی جا سکتی۔ تو اس پہ محدثین نے بڑی لمبی بحثیں کی ہیں کہ ابو سفیان نے حضور کی شان میں یہ گستاخی کا جملہ کہا کیونکہ ابو سفیان مشرک تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نر جانور کے ساتھ تشبیہ دینا، کیونکہ فحل تو کہتے ہیں جیسے گھوڑے میں کوئی نر گھوڑا ہو یا اونٹوں میں کوئی نر اونٹ ہو، تو اور پھر یہ کہنا کہ اب اس کی ناک نہیں کٹے گی، تو یہ ایک ایسا جملہ ہے جو حضور پاک سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان شایع نہیں ہے۔ تو لیکن پھر سب نے یہی جواب دیا کہ مشرک تھا، کافر تھا، اس وقت اسلام نہیں لے آیا تھا، تو اس کی لڑکی نے بھی اس کی اجازت کے بغیر شادی کر لی تھی، تو اس غصے میں اس کا یہ لفظ نکل گیا، حالانکہ یہ بات حقیقت کے خلاف ہے اور یہ بات درست نہیں ہے، بلکہ محققین جن کی اللہ کی رحمت سے قرآن و حدیث پہ بڑی گہری نظر ہے اور جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے قرآن و حدیث کو صحیح ماخذ سے حاصل کیا ہے۔ بعض لوگ تو ہوتے ہیں نا قرآن و حدیث تو پڑھتے ہیں لیکن ان کا مبلغ علم فقط اپنے معلومات ہوتے ہیں، ان کا مبلغ علم فقط اپنا مطالعہ ہوتا ہے، لیکن اصل طریقہ جو ہے سلف سے لے کر آج تک وہ یہ تھا کہ جو علم ہے اس علم کے صحیح ماخذ سے علم حاصل کیا جائے۔ یہی وجہ تھی کہ اگر کوئی تفسیری مسئلہ ہوتا تو صحابہ حضرت ابن عباس سے رجوع کرتے تھے، اگر کوئی قرات کا مسئلہ ہوتا
تو حضرت ابی ابن کعب سے رجوع کرتے تھے. اسی طریقے سے کوئی قضا کا مسئلہ ہوتا حضرت علی سے رجوع کرتے تھے، اور مجموعی علوم کا مسئلہ ہوتا خلفائے راشدین سے رجوع کرتے تھے. اور اسی طرح کوئی مسئلہ ایسا تفقہ سے تعلق رکھنے والا حضرت عبداللہ ابن مسعود اور حضرت زید بن ثابت سے رجوع کرتے تھے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. تو جن اساتذہ نے اپنے اکابرین سے علم پڑھا، انہوں نے کہا کہ ابو سفیان نے یہ کلمہ توہین کے لیے نہیں کہا، بلکہ یہ کلمہ جو ہے شان محمد مصطفیٰ ہے. یہ کلمہ جو ہے حضور کی تعریف میں اس نے کہا. اس نے کہا کہ ھذا فعل لا ينقطع انفہ. اب یہ ایسا مرد ہے، اب یہ مردانیت کے اس مقام پہ پہنچ گیا ہے، اس کی ناک نہیں جھکائی جا سکتی. اب یہ اتنا اونچا ہو گیا ہے کہ اس کے گھر میں ابو سفیان کی بیٹی ہے، سردار مکہ کی بیٹی اس کے گھر میں آ گئی. اب میں لاکھ دشمنی کروں لیکن وہ میرا داماد تو بن چکا ہے. اب میں لاکھ دشمنی کروں، وہ مکے کی سرداری من وجہ تو حاصل کر چکا ہے. یعنی اب تو وہ اس مقام عظمت پہ ہے، اب وہ مردانیت کے اس مقام اعلیٰ پہ ہے کہ اب اس کی ناک نہیں جھکائی جا سکتی. ہم بھی محاورات میں اردو میں پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ بیٹا آپ نے ایسا کام کیا کہ میری ناک کٹوا دی، یا کہتی ہیں جی ماشاءاللہ آج تو میرے بیٹے نے ایسی بات کی میری ناک رکھ لی، میری ناک اونچی کر لی. تو یہ محاوراتی بات ہے. اس لیے ابو سفیان نے بھی یہ جملہ توہین میں نہیں کہا تھا بلکہ شان نبی میں کہا تھا کہ حضور اتنی اونچے ہو گئے. اور علماء نے لکھا ہے کہ اس دن کے بعد جب کہ ام حبیبہ حضور کی بیوی بن گئی، پھر ابو سفیان کی مخالفت کا زور جو تھا وہ ٹوٹ گیا. وہ مشرکین کو دکھلانے کے لیے تو کبھی کبھی آگے آ جاتا تھا، مکے والوں کو خوش کرنے کے لیے، اپنی سرداری کو بچانے کے لیے حضور کی مخالفت میں آ جاتا تھا. لیکن اب پاؤں جمتے نہیں تھے حضور کے سامنے کہ بھئی اب میں کیسے مقابلہ کر سکتا ہوں جس کے گھر میں وہ میری بیٹی ہو، جس کے گھر میں ام حبیبہ ہو رضی اللہ تعالی عنہا و ارضاہا. تو قرابت داری کے اتنے بڑے اثرات ہوتے ہیں کہ چاہے کتنا بعد ہو لیکن معاشرہ ایک دوسرے سے جڑا رہتا ہے. اسی طرح احادیث مبارک میں آپ دیکھ لیں کہ جنگ بدر کے موقع پر میرے آقا نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فتح حاصل فرما لی، صنادید کفار قریش میں سے 70 قتل ہو گئے اور 70 قید ہوئے. ان قید ہونے والوں میں حضرت عباس بھی تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں اور قرابت ہے. تو جب صحابہ نے ان کی مشکیں باندھ دی، ہاتھ باندھ دیے اور رسیوں سے جگڑ دیا جو رسیاں ان کو وہاں مل سکیں، اور جب رات گزری حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے چینی سے پہلو بدل رہے ہیں. آپ کو نیند نہیں آ رہی، آرام نہیں آ رہا، سکون نہیں مل رہا. آخر حضور اٹھ گئے. اٹھنے کے بعد آئے اور آپ نے اپنے فوجیوں کو، سپاہیوں کو، پروانوں کو بلایا. نے کہا حضور خیر تو ہے، اتنی رات گزر گئی لیکن آپ آرام نہیں فرما سکے. فرمایا کہ عباس کے کراہنے کی جب آواز آتی ہے تو میں سو نہیں سکتا. کوئی بات نہیں کہ وہ میرا مخالف ہے، کوئی بات نہیں کہ وہ میرا دشمن ہے، لیکن قرابت تو ہے، میری ان کی رشتہ داری تو ہے. اس کے کراہنے کی آواز مجھے سونے نہیں دیتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے مجاہدین اسلام، اگر تمہیں گوارا ہو اور تمہاری طبیعتوں میں بوجھ نہ گزرے تو عباس کے ہاتھ ذرا ڈھیلے کر دو. اس کو رہائی نہ دو لیکن اس کے ہاتھ ڈھیلے کر دو، ذرا وہ اس کا راہنا بند کر دے. اور ساتھ حکم دیا کہ سب قیدیوں کے ہاتھ ڈھیلے کر دو تاکہ میرے عدل و انصاف میں بھی کوئی فرق نہ پڑے. لیکن قرابت داری کا مقام یہی تھا، یہی وہ بات تھی جس کو اللہ نے قرآن میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نازل فرمایا. فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. روافض نے تو اس کا ترجمہ ہی بگاڑ ڈالا ہے. روافض نے تو اس کے ترجمے کا معنی یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم کچھ نہیں چاہتے، صرف تم سے یہ چاہتے ہیں کہ تم رشتہ داری اور قرابت میرے یعنی آل بیت کا تعلق کا خیال رکھو، باقی نماز پڑھو نہ پڑھو، روزہ رکھو نہ رکھو، حج کرو نہ کرو، زکوٰۃ دو نہ دو، بس آل بیت اور آل رسول اور آل بیت کی محبت جو ہے وہ تمہاری نجات کے لیے کافی ہو جائے گی. حالانکہ یہ معنی غلط ہے. ابھی تو حضور مکے میں ہیں، یہ تو مکی زندگی کی آیات نازل کرتا ہے. یہاں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا کہ اہل بیت اور غیر اہل بیت کا کوئی معاملہ ہو، بلکہ حضور کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ مشرکین مکہ اگر تم اسلام قبول نہیں کرتے،
اگر تم دعوت توحید قبول نہیں کرتے، اگر تمہارے سینے میں میری رسالت کی بات نہیں سمجھ آ سکتی، اگر تمہاری آنکھیں میرا نور نبوت نہیں ملازہ کر سکتی، تو کم سے کم پتھر تو نہ برساؤ، کم سے کم میرے راستے میں کانٹے تو نہ بچھاؤ، کم سے کم میرے پیچھے تم تاڑیاں تو نہ پیٹو، کم سے کم رشتہ داری کا کچھ تو شرم کر لو، کچھ تو لحاظ کر لو۔ بات نہ مانو لیکن میری بات دوسروں تک تو پہنچنے دو، میری بات تسلیم نہیں کرتے ہو نہ کرو، لیکن مجھے حق بات کہنے کا موقع دو، دوسرے کو بات سنانے کا موقع دو۔ تو اس لیے اسلام نے ہمارے لیے ایک ایسے سلسلے جوڑے ہیں، ایسے ہمارے لیے بنیادیں قائم رکھی ہیں کہ کاش ہم اسلام پہ ہوتے، لیکن افسوس یہ ہے کہ آج ہم اس دور میں ہیں کہ لم یبق من الاسلام الا اسمہ، کہ اسلام سے اب کچھ باقی نہیں رہا مگر نام رہ گیا ہے، اور لم یبق من القرآن الا رسمہ، اب قرآن سے کچھ باقی نہیں رہا مگر لکھا ہوا ایک نسخہ ہے جو کبھی تعویذ لکھنے کے کام آتا ہے، کبھی حلف اٹھانے کے کام آتا ہے، کبھی صدقہ و اسکات کے کام آتا ہے، کبھی خیرات میں کام آتا ہے، لیکن قرآن کا جو مقصد حیات تھا، جو مقصد اصلی تھا، اللہ تبارک و تعالی رحمت کرے اس کو آج امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فراموش کر چکی ہے۔ ہمیں تو لوگوں کے علاوہ اپنے دوستوں سے بھی، اپنے ساتھیوں سے بھی، اپنے یعنی ہم مسلک لوگوں سے بھی گلا ہے کہ ہم اپنے مدارس میں قرآن پاک اگر پڑھاتے ہیں تو اس پر جناب علمی تحقیقات، منطقی عقدے اور نحوی عقدے، صرف کے عقدے، کبھی صیغے کی بحث ہو رہی ہے، کبھی جملوں کی بحث ہو رہی ہے، کبھی تراکیب نحوی کی بحث ہو رہی ہے، کبھی جملہ اسمیہ اور فعلیہ کا فرق پڑھایا جا رہا ہے، کبھی الف لام میں الف لام استغراق جنس عہد خارجی عہد ذہنی پڑھایا جا رہا ہے، یعنی پورے سال میں جلالین کا ایک پارہ پڑھاتے ہیں یا بیضاوی کا ایک پارہ پڑھاتے ہیں، ان میں یہ سب مباحث ہوتے ہیں، یہ اپنی جگہ، لیکن قرآن اسی لیے اترا تھا کہ ہم لوگوں کو صرف الف لام جنس اور استغراق سمجھاتے رہے۔ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اللہ نے قرآن نازل کیا تو حضور نے اپنی زندگی کا کچھ حصہ اسی بات میں لگایا تھا کہ یہ جملہ اسمیہ ہے یا فعلیہ ہے؟ حضور نے اپنی زندگی کا ایک حصہ صرف اسی بات میں صرف کر دیا تھا؟ یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن کا اعجاز ہے، قرآن کو عبارت کے اعتبار سے دیکھو تو اعجاز ہے، معنی کے اعتبار سے دیکھو تو اعجاز ہے، کلمات کے اعتبار سے دیکھو تو اعجاز ہے، فصاحت و بلاغت و بداعت کے معنی میں دیکھو تو اعجاز ہے۔ قرآن سراپا موجز ہے۔ اگر قرآن کو اخبار کے معنی میں دیکھیں تو اعجاز ہے، وعد و وعید کی نظر میں دیکھیں تو اعجاز ہے، احکام و حدود کی نظر میں دیکھیں تو اعجاز ہے، قصص و سیر کے اعتبار سے دیکھیں تو اعجاز ہے، احوال اولین و آخرین کے اعتبار سے دیکھیں تو اعجاز ہے، انشاء و اخبار کی نظر میں دیکھیں تو اعجاز ہے۔ لیکن قرآن تو ہمیں جگانے آیا تھا، قرآن ہمیں جھنجھوڑنے آیا تھا، قرآن ہمیں خواب غفلت سے اٹھانے کے لیے آیا تھا، قرآن تو بلال کو کعبے کی چھت پہ چڑھانے کے لیے آیا تھا، قرآن تو عمر جیسی آدمی اونٹوں کے چرانے والے کو امیر المومنین بنانے کے لیے آیا تھا۔ قرآن اسی لیے تو نہیں آیا تھا کہ ہم جھول جھول کے پیتے اور پلاتے رہیں، قرآن اسی لیے تو نہیں آیا تھا کہ ہم اس کے ذریعے اپنی معاش کے مسائل حل کریں، قرآن اس لیے تو نہیں آیا تھا کہ کوئی مر جائے تو ہم صدقہ اسقاط کر کے مولوی کو 10 روپے لینے کا ذریعہ بنا دیں، قرآن اس لیے تو نہیں آیا تھا کہ ہم امام ضامن بنا کے اس کو بازو میں باندھ دیں، قرآن اس لیے تو نہیں آیا تھا کہ چادروں پہ رکھ کے نیچے دولہے اور دلہن کو گزارا جائے۔ اسی لیے قرآن اگر آیا تھا تو آپ بتلائیں کہ کیا صحابہ نے کبھی ایسا عمل کیا؟ قرآن اس لیے آیا تھا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، جیسے کہ حدیث میں واقعہ موجود ہے، سیدنا امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں جب مکہ کے گورنر آئے، آ کے ملے تو آپ نے پوچھا الا من تخلفت اہل مکہ، کہ میرے گورنر تم تو ادھر آ گئے ہو میرے پاس ملنے کے لیے، مکے میں اپنا قائم مقام کس کو بنایا ہے؟ تو گورنر نے کہا حضور ابن ابزہ کو میں نے قائم مقام گورنر بنایا اور میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا ابن ابزہ والیت اہل مکہ احدا من الموالی، کیا کہہ رہے ہو؟ اہل مکہ پر تم نے ایک غلام کو، ایک موالی میں سے آدمی کو تم نے گورنر بنا دیا ہے۔ اہل مکہ اہل اللہ، اہل مکہ جو ہے وہ تو اللہ کا اہل ہے، اللہ جو جس کے گھر میں رہتا ہے اسی کا اہل ہوتا ہے۔
اور جو اللہ کے گھر میں رہتے ہیں وہ بھی تو اللہ کے اہل ہو گئے. اہل مکہ اہل اللہ ووالیت علیہم ابن ابزہ، تم نے اس پہ ابن ابزہ کو والی بنا دیا. تو گورنر نے بڑی جرت سے بات کی، اس نے بالکل نہیں گھبرایا. اس نے کہا عمر بات سنو، میں نے اس کو اس لیے بنایا ہے انہ اعلم بکتاب اللہ، وہ اللہ کے قرآن کا عالم ہے، وہ اللہ کے قرآن کا حافظ ہے. فبکا امیر المؤمنین عمر، حضرت عمر رو پڑے اور کہا صدق رسول اللہ، حضور نے سچ فرمایا تھا. ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہا آخرین، کہ میرے مدنی نے سچ فرمایا تھا اللہ اس قرآن سے لوگوں کو اونچا کر دیں گے اور اللہ اس قرآن کی وجہ سے لوگوں کو نیچا کر دیں گے. کہ ابو جہل نے مخالفت کی تو لعنتی بن گیا، ابی لہب نے مخالفت کی جہنم کا حقدار بن گیا، اور بلال نے موافقت کی تو محبوب خدا بن گیا، محبوب مصطفیٰ بن گیا رضی اللہ تعالی عنہ وارضا. اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام ہوں میرے مدنی کی ذات پہ، اللہ کے کروڑوں سلام ہوں صحابہ کی ذات پر رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. تو یہ شان قرآن تھی. قرآن اس لیے آیا تھا، یاد رکھیں، کہ وہ دنیا میں جہاں بانی کرے. قرآن اس لیے آیا تھا کہ پوری دنیا پہ اس کا حکم چلے. قرآن اس لیے آیا تھا کہ ہماری زندگی پر حاوی ہو جائے. قرآن اس لیے آیا تھا کہ ہمارے گھروں میں قرآن کی حکومت ہو، ہمارے دلوں پہ قرآن کی حکومت ہو، ہمارے ایوانوں میں قرآن کی حکومت ہو، ہمارے مسجدوں اور مدرسوں میں قرآن کی حکومت ہو. قرآن تو سرداری کے لیے آیا، جہاں بانی کے لیے آیا، ہدایت کے لیے آیا، موعظت کے لیے آیا، انزجار کے لیے آیا، ابشار و انذار کے لیے آیا ہے. اللہ کا قرآن صرف اس لیے نہیں آیا تھا جو آج ہم نے اپنے مقاصد بنا لیے ہیں. اسی لیے اقبال نے بھی اپنی زبان میں کہا تھا نا کہ وہ معزز سے زمانے میں مسلمہ ہو کر، اور ہم خوار ہیں آج تارک قرآن ہو کر، کہ ہم نے اللہ کے قرآن کو طاق زینت بنا دیا ہے. بعض لوگوں نے بس یہ سمجھا ہے کہ بس اللہ کی کتاب ہے اونچی جگہ پہ رکھ دو، ضرورت پڑے تو سینے سے لگا لو، بوسہ دے دو، لیکن عمل نہیں کرنا. اور بعض لوگوں نے نعوذ باللہ قرآن پاک کی اتنی تنقیص کی کہ جہاں مرضی آئی پھینک دیا، سرانہ بنا کے سو گئے. مرضی آئی تو جوتیوں پہ رکھ دیا، مرضی آئی تو قرآن کو ایسے پھینکا نعوذ باللہ جیسے کوئی عام کتاب پھینکی جاتی ہے. یعنی یہ عالم ہو گیا ہے اللہ کی کتاب کا. حالانکہ اللہ کا قرآن تو اس لیے نہیں آیا تھا. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا. لیکن فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، لیکن اگر تم صبر کرو گے، اگر تم تقوی اختیار کرو گے، اگر تم اللہ سے ڈرو گے، یعنی اللہ کا ڈرنا جو ہے دشمن، دوست کے مقابلے پر بھی اللہ سے ڈرو اور دشمن کے مقابلے پر بھی اللہ سے ڈرو. تقوی کا معنی یہی ہوتا ہے کہ جس کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہوگا وہ کبھی حدود سے پھلانگے گا نہیں، کبھی حدود سے تجاوز نہیں کرے گا، کبھی حدود کو توڑے گا نہیں. وہ ہر حال میں غضب ہو یا رضا ہو، سرا ہو یا درا ہو، نرمی ہو یا گرمی ہو، خوشی ہو یا غمی ہو، ہر حال میں اپنے آپ کو اللہ کے حدود کے اندر پابند رکھتا ہے. اس لیے فرمایا، لیکن ساتھ یہ بھی فرما دیا ان ذالک من عزم الامور، صبر کرنا اور پھر تقوی اختیار کرنا یہ بہت بڑی بات ہے. یہ اولو العزم لوگوں کا کام ہے، یہ بڑے بڑے لوگوں شان والوں کا کام ہے، یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے. تو اب ان آیات مبارکہ میں جو آیات آج ہم نے تلاوت کی ہیں، یہ سابقہ کچھ آیات کا خلاصہ میں نے عرض کر دیا تاکہ آج کی آیات جو ہیں وہ ہمیں سمجھ آ سکیں. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے خطاب فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ. اللہ تبارک و تعالی نے اس میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اہل کتاب جو ہیں اس سے مراد یہود و نصارہ ہیں. یہود و نصارہ جو ہیں وہ اہل کتاب کہلاتے ہیں کیونکہ ان کا کتاب پر ایمان تھا، تورات پر بھی اور انجیل پر بھی.
وہ تورات بدل ڈالی گئی، انجیل بدل ڈالی گئی، لیکن بہرحال وہ اہل کتاب تو کہلائیں گے، کیونکہ ان کے آباء و اجداد جو تھے وہ ایک کتاب سے متعلق تھے۔ اور اسی طرح مشرکین مکہ جو ہیں مشرک تھے، ان کے پاس کتاب کوئی نہیں، قرآن نے ہمیشہ انہیں مشرکین قرار دیا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور جیسے آپ نے پڑھا تھا کہ سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن یہودیوں کے مدرسہ میں تشریف لے گئے۔ مدینہ منورہ میں یہودیوں کا مدرسہ تھا، کیونکہ بڑی مدت سے مدینہ منورہ میں یہودی آباد تھے۔ ان کے 3 بڑے قبائل تھے جو مشہور تھے، بنی نذیر تھے، بنی قینقاع تھے اور بنی قریظہ تھے۔ یہ 3 قبائل تھے یہودی، بڑے بڑے قبیلے۔ لیکن یہ بات بھی سمجھ لیں، جیسے آج بدبخت اسرائیل یا یہودی کہتے ہیں کہ مدینہ ہمارا تھا اور اپنے نقشوں راجدھانی تھی، ہمارا علاقہ تھا، وہاں سے ہمیں مسلمانوں نے زبردستی نکال دیا ہے، وطن تو ہمارا تھا۔ یہ جھوٹ ہے۔ یہودیوں کا وطن جو ہے کبھی نہ مکہ رہا نہ مدینہ منورہ رہا، یہ بات ہمیشہ یاد ہے۔ یہود جو ہیں وہ سب کے سب جو تھے شام میں بیت المقدس اور اس کے حوالی میں آباد تھے، وہی ان کا موطن تھا۔ مدینہ منورہ میں وہ وہاں سے آئے تھے صرف اس انتظار میں کہ ہماری کتابوں میں جس نبی کا ذکر ہے، جب وہ نبی پیدا ہوں گے ہم اس کے ہاتھ پہ اسلام لائیں گے، مسلمان ہوں گے اور اس کی طاقت کے ساتھ ہم پھر دشمنوں کا مقابلہ کریں گے۔ وہ اس انتظار میں یستفتحون علی الذین کفروا، کافروں پر وہ فتح حاصل کرنے کے لیے یہ باتیں بربلا کہتے تھے کہ بھئی اچھا اب تم ہمیں ستا لو، لیکن آنے والا ہے وہ زمانہ جب ایک نبی آخر الزمان پیدا ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سب اسی انتظار میں وہاں آئے تھے۔ جیسے حضرت سلمان بھی، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ بھی، تو فارس سے وہ بھی چلتے 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 مدینہ منورہ میں آئے تھے۔ کیوں؟ انتظار کر رہے تھے آنے والے نبی۔ اب اللہ کی شان ہے کہ جب میرے مدنی پاک پیدا ہوئے، سیدنا محمد الرسول اللہ محمد ابن عبد اللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف ابن قصی، آپ جب پیدا ہوئے تو سلسلہ نسب جڑا حضرت سیدنا اسماعیل سے۔ آپ من ولد اسماعیل ہیں، جیسے کہ ایک ایسی حقیقت ہے یعنی علم نشرہ کے جس کا کوئی بھی منکر نہیں پیدا ہوا دنیا میں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے ولد اسماعیل میں پیدا فرمایا، اور اسی طرح بنی کنانا کے بعد قریش، اور قریش کے بعد بنی ہاشم۔ یاد رکھیں چونکہ یہ لفظ ہوتے ہیں عرب کے اندر، یہ بڑے بڑے لفظ جو ہے نا اس کے اندر مثلا کہیں کہیں آپ پڑھیں گے قبائل، جیسے قرآن پاک میں آتے شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں شعوب شعب بنایا ہے۔ تو پہلے ہوتا ہے شعب، یاد رکھو، شعب کے بعد ہوتا ہے قبیلہ، قبیلے کے
بعد جو لفظ آتا ہے وہ پھر آ جاتا ہے فخذ، پھر لفظ آتا ہے فصیلہ، پھر لفظ آتا ہے عشیرہ۔ یہ قرآن پاک میں بعض مقام پہ لفظ موجود ہیں، اور عربی لغات میں ایک تو سب سے بڑا ہے نا جی شعب، شعب سے پھر قبیلہ پھوٹا، جیسے حضور کا قبیلہ یوں سمجھیں کیا ہے، قریش۔ حضور پھر قریش میں سے فخذ کیا ہے، بنو ہاشم، اور بنو ہاشم میں سے پھر کیا ہے، بیت عبد المطلب، یعنی عبداللہ ابن عبد المطلب۔ تو یہ سارا شعب جو بنے گا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے ساری کائنات میں بنی کنانا کو چن لیا، بنی کنانا میں سے قریش کو چن لیا، قریش میں سے بنی ہاشم کو چن لیا، اور بنی ہاشم میں سے عبداللہ کے گھرانے کو چن لیا، اور مجھے اسی میں پیدا کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی جیسے اب دیکھیں چناؤ ہوتا گیا، شعب میں سے جب شعب چنا گیا تو وہ ولد اسماعیل تھے، قبائل میں جب اللہ نے چنا تو قریش تھے، اور جب اللہ نے ان کے فخذ کو چنا تو بنو ہاشم تھے، پھر بنو ہاشم کے گھرانے میں سے جس کو چنا وہ عبد المطلب کا گھرانہ تھا، اور وہیں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ اب جب حضور پیدا ہو گئے اور یہودیوں کو پتہ چل گیا، خبر مل گئی، وہ تو اسی انتظار میں تھے، وہ تو اسی لیے بیٹھے تھے، ان کا اور تو کوئی مقصد ہی نہیں تھا۔ حتیٰ کہ معروف بات ہے سیر اور تواریخ کے اندر یہ بات کہ جس دن میرے سرکار پیدا ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بہت بڑا کاہن تھا، بہت بڑا کاہن تھا، پہاڑوں میں غاروں میں رہتا تھا، اور اس دور میں بھی لوگ ایسے لوگوں کی بڑی قدر کرتے تھے کہ جی یہ کاہن ہیں، ان کو غیب کی خبروں کا پتہ ہے، اور یہ ہے اور یہ ہے۔ یہ مشرکین جتنے گزرے ہیں وہ کاہنوں کے مارے ہوئے تھے، جیسے آج کل ہمارے بھی مارے ہوئے ہوتے ہیں نا، کوئی نجومیوں کا مارا ہوا ہے، کوئی علم جفر کا مارا ہوا ہے، کوئی علم رمل کا مارا ہوا ہے، کوئی علم الاعداد کا مارا ہوا ہے، اور اسی طرح حالانکہ یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ نے علم غیب جو ہے وہ اپنی ذات کے پاس رکھا ہے، کسی کاہن، کسی نجومی، کسی جفر، کسی رمل، کسی پمسٹ، کسی اعداد والے کو علم نہیں ہوتا، بلکہ میرے حضور کی ایک حدیث یاد رکھ لیں، فرمایا من تعرف انه کاہن فصدقه فقد کفر بما انزل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کوئی کسی عراف کے پاس جائے، کاہن کے پاس جائے، نجومی کے پاس جائے، اس کو کہے کہ میری خبریں دو، اور وہ خبر دے فصدقہ، اور کہے اس نے سچ کہا ہے، تصدیق کر رہے، فرمایا اس نے قرآن کا انکار کیا، کافر ہو گیا۔ علاج کیا ہے کہ فوراً توبہ کرے، کلمہ پڑھے، اور آئندہ ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کرے۔ آج تو خیر ہم مسلمان تو اتنے گر گئے ہیں نا جی، پہلے تو لوگ جاتے تھے کہ مولوی صاحب ذرا مجھے کتاب دیکھ کے بتائیں کہ میرے بیٹے کو کیا تکلیف ہے۔ مولوی صاحب کتاب کھولتے تھے اور کتاب کھول کے بتاتے تھے کہ تمہارے بیٹے کو فلاں تکلیف۔ مولوی صاحب کے اپنے بیٹے کا پتہ نہیں ہے مولوی صاحب کو کہ وہ کیا کرتا ہے، لوگوں کے بیٹے کے کتاب کھول کے بتلا دیتے۔ اچھا جی میرے ساتھ میری بیوی کا تعلق خراب ہے، ذرا کتاب دیکھیں۔ مولوی صاحب کو اپنی بیوی کا چاہے پتہ نہ ہو کہ میری بیوی میرے بات کیا کرتی ہے، لیکن لوگوں کی بیوی کا ماشاء کتاب میں سب لکھا ہوتا ہے۔ اب لوگ ایسے ماشاءاللہ بگڑ گئے ہیں، اب مولوی کی بھی ضرورت نہیں رہی، پیر کی بھی ضرورت نہیں رہی، وہ سڑک پہ بیٹھے ہوتے ہیں کوئی طوطے لے کر، کوئی پرندے لے کر، وہ پنجرے میں بند ہوتے ہیں، بس پیسہ دو وہ نکلے گا، کارڈ اٹھائے گا، تمہاری قسمت کا حال بتلا دے۔ اب ماشاءاللہ بندے تو بندے طوطے بتلا دیتے ہیں علم غیب، اور اس کارڈ کو پڑھ کے یہ بیچارہ بے وقوف بنا ہوا بیٹھا ہے، سڑکوں پہ بیٹھی ہیں، ہاتھ دیکھیں گے کیا ہے جی، تمہارا ہاتھ دیکھ کے حال بتاؤں گا۔ اچھا بھی تم اپنا نام بتاؤ، ماں کا نام بتاؤ۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جو آدمی کبھی نام پوچھے نا جی میری بیمار ہے جی میرے گھر میں، وہ کہے جی اپنا نام اور ماں کا نام بتاؤ، سمجھو یہ نجومی قسم کا آدمی ہے۔ جب ماں کا نام پوچھے نا تویز لینا ہے جی، اچھا جی ماں کا نام کیا ہے، سمجھو یہ کوئی اعداد کے چکر میں ہے ہی۔
اگر باپ کا نام پوچھو تو سمجھو یہ چکر میں نہیں ہے، کیونکہ ماں کے نام کے عدد نکالنا جو ہے یہ ان لوگوں کا کام ہے جن کا فلکیات سے اور رمل سے اور نجوم سے ان سے تعلق ہوتا ہے۔ ادعوہم لآبائہم، یہ قرآن کا فیصلہ ہے، باپ کے نام کے ساتھ پکارو۔ کبھی قرآن نہیں کہتا کہ ماں کا نام بدلاؤ۔ اللہ کا قرآن بھی کبھی ماں کے نام کے ساتھ تو نہیں پکارتا، الا عیسیٰ ابن مریم کے، وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ تو یہ ایک علامت یاد رکھیں کہ جو پیر مولوی کہے نا جی وہ جی مجھے توحید لینا ہے کہ نام بتلاؤ، ماں کا نام بتاؤ، سمجھ لو کہ یہ توحید نہیں، جادو ہے۔ سمجھ لو یہ علوم سفلیہ کرنے والا آدمی ہے اور ناجائز ہے یہ بات، اس کا عقیدہ رکھنا ہی حرام ہے، اس پر یقین کرنا بھی حرام ہے۔ تو بہرحال وہ کاہن آیا اور کبھی کبھی الٹ پٹانگ خبریں وہ بھی دے دیا کرتے تھے، وہ غیب نہیں ہوتا۔ ایک دھوکہ ہے، سمجھیں، ایک دفعہ حجاج بن یوسف بیٹھے ہوئے تھے، اس کی دربار میں ایک نجومی آ گیا۔ حجاج بن یوسف نے پوچھا کہ بھائی میں نے سنا ہے کہ تم علم نجوم کے ماہر ہو۔ اس نے کہا اس نے کہا اچھا میں تمہارا امتحان کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے جی امتحان کریں۔ حجاج بن یوسف نے کپڑا اوڑھ کے اپنے ہاتھ میں کچھ چیزیں، کچھ دانے تھے کھجور کے، یا کھجور کی گٹھلیاں تھیں یا کوئی چیز تھی، پتھر کے دانے تھے، کیا تھے، وہ اپنے ہاتھ میں رکھے اور کہا بتلاؤ کہ اس ہاتھ میں کتنی ہے، اس ہاتھ میں کتنی ہے۔ اس نے کہا جناب اس میں 10 ہیں، اس میں 8 ہیں۔ کھولا تو ٹھیک، اس میں 10 اس میں 8۔ حجاج حیران ہو گیا۔ حجاج کا نام تو سنا ہے نا، ظالم هذه الامہ، اس امت کا جو سب سے بڑا ظالم گزرا ہے، لیکن اللہ کی شان ہے، بس یہ اس کے معاملے ہیں، اسی کے سپرد ہیں، بس جو اس کے فیصلے ہیں آمنا باللہ۔ اور یہ بھی اسی ظالم نے کام کیا تھا کہ آج تم قرآن صحیح پڑھتے ہو، یہ آراب اسی نے لگائے تھے، ورنہ ہم ساری زندگی قرآن غلط پڑھتے ہیں۔ یہ زبر زیر حجاج نے لگائی، ورنہ ہمارے لوگ جو ہے ماشاءاللہ یہ تو پتہ نہیں کیسے قرآن پڑھتے۔ ہمارے ملک میں ایک تو جیسے قرآن پڑھ، اب تو خیر شکر ہے اللہ کا، اب تو قرات کا رواج ہو گیا، اب تو قاری بہت ہو گئے، اللہ کا شکر ہے، ورنہ ہمارے ملک میں جیسے قرآن پڑھا جاتا تھا آج سے 20 سال پہلے یا 25 سال پہلے، آپ کو پتہ ہے، اور اگر زبر زیر بھی نہ ہوتی تو خدا جانے ہم کیا کر دیتے، ہم کہاں پہنچ جاتے۔ لیکن یہ کام بھی اسی نے کیا تھا۔ باہر صورت اس کا مسئلہ اللہ کے سپرد ہے۔ تو حجاج نے کہا کہ اچھا ٹھہرو، اس نے حجاج نے پھر جناب پھر اپنے ہاتھ میں کوئی چیز چھپائی، کہا کہ نجومی اب بتلاؤ۔ اس نے کہا جناب اب اس ہاتھ میں 8 ہیں اور اس میں 10 ہیں۔ حجاج نے ہاتھ کھولا، ٹھیک تھا جو اس نے بتلایا بالکل ٹھیک۔ اب حجاج ابن یوسف گھبرایا کہ یہ کیا بات ہوئی، ہم کہتے ہیں یہ نجومی جاہل ہوتے ہیں، پاگل ہوتے ہیں، جھوٹے ہوتے ہیں، یہ تو ٹھیک بتلا رہا ہے۔ اس نے کہا اچھا ایک دفعہ پھر امتحان کرنے دو۔ اس نے پھر کپڑا ڈالا اور اپنے ہاتھوں میں کوئی چیز چھپائی، کہا بتلاؤ اب کتنا ہے، اس ہاتھ میں کتنی ہے، اس ہاتھ میں کتنی ہے۔ اس نے کہا اب میں نہیں بتا سکتا۔ حجاج ابن یوسف نے کہا کیا مطلب اب کیوں نہیں بتا؟ اس نے کہا اب تو آپ کو بھی پتہ نہیں ہے، پہلے آپ گنتے تھے، میں آپ کا علم چراتا تھا، اللہ کا علم کون چرا سکتا ہے؟ پہلے آپ گن کے رکھتے تھے کہ اس میں 10 ہیں، اب اس میں 10 ہیں اور اس میں 8 ہیں۔ آپ نے جب گنے تو میں نے آپ کا گننا چرایا۔ علم غیب کون چرا سکتا ہے؟ اب آپ کو بھی پتہ نہیں تو میں کیسے بتلاؤں؟ اب تو میں نہیں بتلا سکتا۔ تو یہ اصل ہوتا ہے نجوم والوں کا چکر یا اعداد والوں کا چکر جو ہے، وہ تمہارا علم چراتے ہیں، وہ تمہارے احوال کو معلوم کر لیتے ہیں، علم غیب نہیں۔ علم غیب خاصہ خدا ہے، اور خاصۃ الشیء لا یوجد فی غیرہ، خاصے کا معنی یہی ہوتا ہے جو کسی غیر میں نہ پایا جائے۔ اور پورے قرآن میں یعنی آپ دیکھ لیں کہ اللہ نے علم اور غیب کا لفظ ما سوا اپنی ذات کے کسی کے لیے استعمال نہیں کرنا۔ سارا قرآن کھول لیں، سارا سیاستہ کھول لیں، کہیں لفظ علم غیب یعنی علم مضاف غیب مضاف الیہ کسی غیر کے لیے استعمال ہوا ہو، سوال پیدا نہیں ہوتا۔
اور پھر قرآن میں جتنے صیغے ہیں علم کے صرف اللہ کے لیے. کیا معنی؟ ماضی کا صیغہ فعلم ما فی قلوبہم، کہیں فرماتے ہیں یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. مضارع کا صیغہ بھی آ گیا کہ انک انت علام الغیوب. مبالغے کا صیغہ بھی آ گیا انک انت العلیم الحکیم. اور کہیں آیا علیم بذات الصدور، اور کہیں آیا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. یعنی کوئی صیغہ ایسا نہیں جو اللہ کی ذات کے لیے استعمال نہ ہوا ہو کہ اللہ کا علم ابدی ہے، ازلی ہے، قدیم ہے، محیط ہے، سارے کائنات کے ذرے ذرے کو حاوی ہے، کسی غیر کو علم نہیں ہو سکتا. حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک دفعہ آپ تیاری کر رہے تھے خوارج کے مقابلے پر جنگ کے لیے، اور ایک جو ہے اس زمانے میں ایک نجومی آ گیا. یہ آپ نے سنا ہوگا نا، ہمارے بھی اللہ معاف کرے، ابھی مجھے تو بہرحال بھائی سمجھ نہیں آتا. اب ہمارے مولوی بھی کہتے ہیں کسی کے پاس جاؤ نا جی میرا بیوی کے ساتھ جھگڑا ہے مہربانی کرو طویل لکھ دو، کہتے ہیں نہیں یہ آپ آنا اتوار کو لکھتا ہوں میں یہ طویل. بھائی تم اتوار کو کیوں لکھتے ہو آخر؟ فلاں جو ہے نہیں 9 چندی جمعرات اس میں لکھتا ہوں. فلاں تعویذ جو ہے نا جی بدھ والے دن ہے نا، بدھ والے دن اس وقت میں لکھوں گا. خدا کا خوف کرو. پتہ ہے یہ دیوالی ہندو کی سنی ہے تم نے؟ دیوالی جو دیوالی مناتے وہ دیوالی کی رات اپنا ایک تعویذ لکھتے ہیں. ان کا ایک دیوالی کی رات کا خاص تعویذ ہے جو پوری دنیا میں بعد میں وہ بیچتے ہیں. یہ تو ہندو کی رسمیں ہیں کہ یہ اتوار کو لکھوں گا، یہ بدھ کو لکھوں گا، یہ مہینے کے پہلے اتوار اور یہ مہینے کی پہلی جمعرات، اور یہ محبت کا تعویذ ہے تو ساعات سعد میں لکھوں گا، اور یہ عداوت کا تعویذ ہے تو ساعات نحس میں لکھو. خدا کے بندے پھر کاہنوں میں اور تم میں باقی فرق کیا رہ گیا ہے؟ آج کل تو ہمارے موحدوں کا بھی یہ حال رہ گیا ہے. میں تو ہمیشہ کہتا رہتا ہوں کہ پہلے ہمیں بڑا شوق ہوتا تھا، خوشی ہوتی تھی کہ اللہ کا شکر ہے ہم بڑے موحد ہیں. اب تو ہمیں ڈر لگتا ہے کہ اب تو کوئی ایک آدھی بالش کا فرق باقی رہ گیا ہے درمیان میں، بس باقی سارا کام جو وہ کرتے ہیں حلوائی وہی ہم کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ہدایت دے دے تو علیحدہ بات ہے، ورنہ یہ ہے کہ بس حال ہمارا بھی اب پورا سورا ہو گیا ہے. بھئی یہ یعنی دیکھنا، یا جیسے ان کے عقیدے ہیں کہ منگل کو سفر نہیں کرنا، بدھ کو سفر نہیں کرنا، کیوں جی منحوس دن ہے. اور پھر قرآن سے دلیل لے آئے کہ قوم عاد و سمود پہ اور قوم لوط پہ جو عذاب آئے تھے وہ انہی دنوں میں آئے تھے. ایام نحسات، قرآن کہتا ہے یہ منحوس دن. اچھا یہ مجھے بتائیں، جس دن تمہارا دشمن مرے وہ دن اس کے لیے تو منحوس ہے، تمہارے لیے وہ دن مبارک ہے یا منحوس ہے؟ بھائی جس دن تمہارے کافر کو شکست ہو، کافر مر جائے، کافر برباد ہو جائے، وہ دن اس کے لیے تو نحس ہو، مسلمانوں کے لیے تو وہ مبارک دن ہے. مسلمانوں کے لیے وہ کیسے منحوس ہو گیا؟ اور پھر یہ کہنا کہ بدھ کا دن جو ہے نعوذ باللہ منحوس ہے، اور اللہ نے تو نوری بدھ کے دن پیدا کیا ہے. اور پھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی علم کی کتاب شروع کرو تو بدھ کے دن شروع کیا کرو، کیونکہ علم بھی نور ہے اور تخلیق نور بھی اسی دن ہے، تو وہ کتاب آسانی سے اللہ کی رحمت سے ختم ہو جائے گی. تو وہ اتنی ترقی دے رہے ہو، تم کہتے ہو بدھ منحوس ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. یہ دنوں کو منحوس کہنا، مہینوں کو منحوس سمجھنا، یہ سب کفر کی باتیں ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. تو حضرت علی تیاری فرما رہے تھے، ایک نجومی آ گیا، حضرت علی کو آ کے ملا. اس نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ میں علم فلکیات کا بڑا ماہر ہوں، علم نجوم کا بڑا ماہر ہوں، مجھے کوا کے وہ نجوم کا بڑا پتہ چلتا. اور میں آپ سے ایک درخواست کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ آپ خوارج کی لڑائی پر جا رہے ہیں نہروان کے لیے،
خدا کے لیے مہربانی کریں آج سفر نہ کریں۔ حضرت نے فرمایا کیوں؟ میں کہا کہ القمر فی النحس، آج قمر جو ہے نا چاند، وہ اس برج میں ہے جو منحوس برج ہے، نحس میں ہے، تمہیں شکست ہو جائے گی اور بڑا نقصان ہو جائے گا، اس لیے مہربانی کریں آج سفر نہ کریں، 2 دن اپنا سفر مؤخر کر دیں اور اس کے بعد سفر کریں تاکہ وہ نحس والے خانے سے نکل کر سعد والے خانے میں آ جائے۔ تو حضرت علی مسکرائے اور فرمایا فَأَيْنَ قَمَرُهُمْ، حضرت علی نے فرمایا کہ اچھا یہ بتلاؤ کہ قمر جو ہے، چاند جو ہے، وہ ہے نحس خانے میں، چلو ہمارا چاند تو آ گیا منحوس خانے میں، میرے دشمنوں کا چاند کہاں ہے؟ تو اب کیا کہے کہ 2 چاند تو تھے نہیں، چاند تو ایک ہی ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا پھر ان کا بھی تو منحوس خانے میں ہوگا، برابر برابر ہو گئے نا۔ تو کہنے لگا جی پتہ نہیں، انہوں نے کہا نا مجھے ثابت کرو، بتلاؤ کہ اینا قمر، ان کا قمر کہاں ہے؟ انہوں نے کہا اچھا میں تو جنگ میں جا رہا ہوں، اس کو جیل میں ڈال دو۔ حضرت نے فرمایا میں جنگ میں جا رہا ہوں، اس کو جیل میں رہنے تو واپس آ کے اس کو بتلائیں گے کہ ہم جنگ جیت کے آئے ہیں یا ہار کے آئے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے کہ اگر کوئی ستارہ نحس میں ہے بھی نعوذ باللہ تو پھر سب کے لیے ہے، 1-2 آدمیوں کے لیے تو نہیں ہو سکتا کہ بھی اس کے نام کا ستارہ آج نحس میں اور اس کے نام کا ستارہ باہر نکلا۔ کتنے ستارے ہیں؟ بدھو نام کے جو 2 لاکھ آدمی ہوں تو 2 لاکھ ستارہ ایک خانہ بدلتا رہتا ہے روز کا، اس کے لیے نحس میں چلا جاتا ہے، اس کے لیے سعد میں چلا جاتا ہے۔ یہ سب فریب ہے۔ اصل کیا ہے؟ یہ اندازے ہوتے ہیں۔ جو آدمی جس فن کا ماہر ہو جائے، مثلا ایسے طبیب موجود ہیں کہ انہوں نے ہاتھ رکھا نبض پہ اور کہہ دیا جی آپ کے گردے کام نہیں کر، حالانکہ بھی کہاں گردہ کہاں نبض، گردہ کہاں ہے نبض کہاں ہے؟ انہوں نے کہا جناب آپ کے جگر میں ورم ہے۔ بھئی اب علم غیب تھوڑا ہے، یہ اس کا کمال ہے نباز ہونے کا کہ وہ حرکات نبض کا اتنا ماہر ہو گیا ہے کہ جیسے کمپیوٹر پہ انگلی رکھ کے نیٹ ورک پہ کام کرنے والے لوگ چیزیں بتلا دیتے ہیں، وہ بھی اندازہ لگاتا ہے کہ بھی حرکت اس انگلی کے نیچے ہے، سبابہ کے نیچے ہے، وسطی کے نیچے ہے، بنسر کے نیچے ہے، خنصر کے نیچے ہے، کس چیز کے نیچے ہے، اور دقات نبض جو ہے وہ خفیفہ ہے، وہ ثقیلہ ہے، وہ متوسطہ ہے، یا اس کے اندر جمود ہے، یا بجھ بجھ کے چل رہی ہے نبض، یا زیادہ تیزی سے دھڑک رہی ہے نبض، اور کس انگلی کے نیچے زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ تو ان کے نزدیک علم کتابوں میں بھرا ہوا ہے، علم النبض کی باقاعدہ کتابیں لکھی ہیں علماء نے، اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ اچھا بھی یہ مرض ہوگی، یہ کوئی علم غیب نہیں ہوتا۔ اسی طرح نجومی وغیرہ یہ جو بنے ہوئے ہیں نا، رات دن کے تجربے سے ان کے پاس جو آدمی آتا ہے وہ بھی اندازہ لگا لیتے ہیں کہ یہ اس کے چہرے پر جو 12 بجے ہوئے ہیں کیا وجہ ہے۔ جیسے ہم مولوی کسی کو دیکھ کے اندازہ لگا دیتے ہیں ہمیں کتنا ہدیہ دے گا، ہمیں بھی اندازہ ہو جاتا ہے نا کہ ہمیں یہ پیسے کتنے دے گا، یا انشاءاللہ یہاں سے تو جزاک اللہ ہی ملے گا، یہاں سے کچھ نہیں ملے گا، ہمیں بھی اندازے ہوتے ہیں۔ تو یہ کوئی علم ہے؟ رات دن پھرنے سے تجربہ ہو جاتا ہے آدمی کو، جو جس فیلڈ کا آدمی ہوتا ہے اس کو۔ اچھا اسی طرح آپ ہمارا تجربہ مثلا کر لیں، کسی 10 لاکھ کے مجمع میں ہمیں لے جائیں، کسی مولوی کو بٹھائیں، وہ کہے الحمدللہ، ہم آپ کو بتا دیں گے کہ حضرت کتنا پڑھے ہوئے ہیں۔ تو یہ اس میں علم غیب تھوڑا ہے، یہ ایک تجربہ ہو جاتا ہے کہ رات دن جو ہم انہی جلسوں میں رہے، انہی تقریروں میں رہے، باتیں سنتے رہے، اندازہ ہو جاتا ہے کہ حضرت کون سا جرنی والمکجبین والا قرآن پڑھیں گے یا کون ہے، اندازہ ہو جاتا ہے آدمی کو۔ یہ علم نہیں ہوتا، علم اس سے علم کا کیا تعلق ہے، یہ کوئی غیب شیب نہیں ہوتا، اندازے ہوتے۔ اب دیکھیں وہ ایک کتابوں میں پڑھتے آ رہے ہیں باقاعدہ کہ ہر کتاب میں اللہ نے لکھا کہ میرا ایک نبی پیدا ہوگا جس کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ساتھ یہ بھی لکھا ہوا ہے کتابوں میں کہ مولدہ بمکہ و مہاجرہ بیثرب، مولد ان کا مکے میں ہوگا، ہجرت کی جگہ مدینے میں ہوگی، انہ یقبل الصدقۃ ولا یقبل الہدیۃ ولا یقبل الصدقہ، ہدیہ قبول فرمائیں گے، صدقہ قبول نہیں فرمائیں گے۔ اور اس کے بعد یہ بھی لکھا تھا کہ
انہو فاصل ما بین المنکبین، حضور کے دونوں کندھے مبارک جو ہیں وہ زیادہ چوڑے ہیں۔ عام حدیثوں میں شمائل میں ہم پڑھتے یہ سمجھتے تھے کہ سینہ چوڑا، یہ بات نہیں، سینہ چوڑا ہوتا تو صدر کا ذکر ہوتا، بعد ما بین المنکبین کا کبھی ذکر نہ ہوتا، یہ تو ہے بعد ما بین المنکبین۔ اور یہ بھی لکھا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرمائیں گے، اور یہ بھی لکھا تھا کہ حضور کے کندھے مبارک پہ ایک علامت بھی ہوگی، مہر بھی ہوگی، اور یہ بھی اس میں لکھا تھا یبتذرون بازارہم کہ وہ زیادہ چادر باندھنے والے ہوں گے، اور یہ بھی لکھا تھا یعتذرون علی انصافہم وہ اپنی نصف پنڈلیوں پہ چادر باندھیں گے، اور یہ بھی لکھا تھا کہ انہم ینتظرون الاوقات وقت کے بڑے پابند ہوں گے، وقت پہ اپنی اپنی عبادت کریں گے، یہ ساری تفصیل لکھی۔ سیدنا صدیق کا حلیہ بھی لکھا ہے، سیدنا عمر کا حلیہ بھی لکھا ہے، ان کی صفات بھی لکھی ہیں، صحابہ کی صفات بھی لکھی ہیں، یہ ساری چیزیں وہ کتابوں میں پڑھ چکے تھے، اسی انتظار میں بیٹھے تھے۔ علم غیب تو نہیں تھا، کوئی علم غیب نہیں، کتابیں بھری ہوئی ہیں حضور کی شان سے۔ تو اب جناب وہ کاہن جو اترا آیا تو مکے میں شور مچ گیا، فلاں کاہن آ گیا، فلاں کاہن آ گیا، فلاں کاہن آ گیا۔ وہ تو غار سے نکلتا نہیں تھا نا، ہمیشہ غار میں رہتا تھا۔ لوگ جناب بڑے پریشان ہو گئے، کیا بات ہے آج مکے میں کیوں پھر رہا ہے؟ اچھا حلیہ بھی ان لوگوں کے عجیب ہوتے ہیں، او بھی سیدھا کپڑے، بال کھلے ہوئے، کبھی نہ تیل لگایا، نہ کبھی غسل کیا، نہ کبھی بال دھوئے، غاروں میں پڑے ہیں۔ اس حال میں جو نکلا تو لوگ گئے حیران کہ حضرت آپ کیسے، آپ کیسے، آپ کیسے؟ جیسے آج کل بھی ہوتا ہے نا، آدمی ایسے کپڑے شپڑے بنا لے تو لوگ اس کو بھی حضرت سمجھتے ہیں، پہلے زمانے میں بھی اسی طرح حضرت سمجھتے تھے۔ آج بھی جو آدمی گندے کپڑے پہنے، 2 مہینے بالکل نہ دھوئے، بدبو کے بھبکے اٹھتے ہوں، اور اگر بالکل کپڑے اتار کے بیٹھ جائے سبحان اللہ، وہ تو پہنچ گیا۔ نہیں جو آدمی بالکل سڑک تجربہ کر دے کہ چلو آج ایک آدمی کو کہیں دے کہ سارا 200 آدمی اکٹھا ہو جائے گا زیارت کرنے کا، لیکن یہاں خیال کرنا وہاں بھی ہے، 1 منٹ میں سیدھا کر دیتے ہیں، ساری پیری شیری 1 منٹ میں نکل جاتی ہے نیچے سے۔ ان کو پتا ہے نا پیر نکالنے کا، جیسے تمہارے یہاں جن نکالنا جانتے ہیں نا، یہ پیری نکالنا جانتے ہیں، کیونکہ یہ تو اللہ کے ماننے والے لوگ ہیں، ڈرتے ورتے تو ہیں نہیں۔ کہتے ہیں بھی کپڑے اتر کے جو عقل سے نکل گیا، کہتے ہیں خدا کو مل گیا۔ یہ اچھی بات ہو گئی بھائی، خدا کو ملنے کا اچھا طریقہ ہے۔ وہ آیا جی، خیر لوگ پکڑ گئے، کیا ہو گیا، کیا ہو گیا، کیوں آ گئے ہو، کیوں آ گئے؟ اس نے کہا بوجھے اور کوئی بات یہ بتلاؤ کہ آج رات کوئی بچہ مکے میں پیدا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا ہم نے سنا تو ہے کہ عبد المطلب کے گھر میں بچہ پیدا ہو۔ کہا مجھے اس کا گھر بتلاؤ۔ یاد رکھو علم غیب ہو تو عبد المطلب کے گھر سیدھا نہ چلا جائے، پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، ڈھونڈنے کی کیا ضرورت ہے۔ عبد المطلب کے گھر آیا، عبد المطلب مل گئے، کہا کہ ولد اللیلہ المولود، آج کی رات کوئی بچہ پیدا ہوا جو رات گزر گئی۔ اس نے کہا کہ میرا بچہ تو نہیں ہے، میرے بیٹے کا بیٹا ہے، عبداللہ کے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے۔ تو اس نے کہا کہ عبد المطلب مہربانی کرو، میں اس بچے کی ایک جھلک دیکھنا چاہتا ہوں۔ عبد المطلب نے کہا کہ ٹھیک ہے حضرت آپ آئے ہیں۔ عبد المطلب اندر گئے، حضور کو اٹھا کے ہاتھوں پہ لے آئے۔ اس نے جب دیکھا حضور کے چہرے کو تو کہنے کا ولد نبی هذه الامہ، کہ اس امت کا نبی پیدا ہو گیا۔ فخر مغشیا، بے ہوش ہو کے گر گیا، اور جب ہوش آیا تو کہنے لگا عبد المطلب بچے کو دوبارہ لے آؤ، ان عفریتا من الجن، جنوں میں ایک سرکش جن نے اس پہ قبضہ کیا ہوا ہے، تو میں چاہتا ہوں کچھ پڑھ کے اس جن کو بھگا دوں۔ عبد المطلب نے کہا مجھے کوئی ضرورت نہیں پڑھنے چھڑنے کی، جن ہے کچھ ہے، جو کچھ ہے ٹھیک ہے، خیریت ہے، بس آپ اپنا کام کریں۔ تو اصل وجہ کیا تھی؟ یہیں سے محدثین نے لکھا کہ وہ حسد جو پیدا ہونا تھا نا، حسدن من عند انفسہم، اب دل میں حسد آ گیا۔ انتظار نبی کا کر رہے تھے، لیکن کہنے لگے کہ کاش نبوت جو ہے انتقلت من ولد اسرائیل الی ولد اسماعیل، بنو اسرائیل سے نبوت چھن گئی اور بنو اسماعیل میں چلی گئی، لہذا ہم کیسے مانے؟ وہاں سے حضور کی دشمن بن گئے۔
اس لیے اللہ نے فرمایا وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، ان سے آپ کو بڑے اذن کثیرہ، بڑی تکلیفیں پہنچیں گی، اور یہ ایسے بدبخت ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اللہ نے جو ان سے وعدہ لیا تھا کہ میرے نبی کے بارے میں تم بتلانا لوگوں کو کھول کر، ان کی بشارات دینا لوگوں کو کھول کر، لیکن انہوں نے حق نہ بتلایا، حق چھپایا، اللہ کے فرمان کو بھی پس پشت ڈال دیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات میں یعنی عقائد مذمومہ اہل کتاب، ان کے غلط عقائد اور ان کا رد، اور من وجہ تسلی ہے لقلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے نبی آپ نہ گھبرائیں۔